السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز دوستوں، ساتھیوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے ایک بار اور اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں 13ویں تراویح میں 13واں پارہ اللہ نے ہمیں سننے کا موقع دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا فرمائے، اور جو ہمارے حافظ صاحب نے پڑھایا ہے اللہ ان کو صحت دے اور ان کی آواز کو اور اچھی بنائے۔ تھوڑا سا جو ہے آج آپ نے محسوس کیا ہوگا، اس لیے ہم دعا کریں گے اللہ سے اللہ ان کی آواز کو اور مضبوط کرے تاکہ ہم اور اچھی آواز ان سے سن سکیں انشاءاللہ تعالی۔ بعدہ میرے بھائیوں، آج کی نماز تراویح میں آپ نے کیا سنا ہے؟ آج کی مختصر تفسیر کیا ہے؟ آپ نے کل الحمدللہ بیک آواز سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ایک بار آپ سرسری طور پر بتا دیجیے۔ اسی کو میں طے کر لیا آپ کہ میں اب پوچھوں گا نہیں کیا بولو یہ بولو، وہ سب ہٹا دوں گا۔ آپ نے جو کہا ہے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک مرتبہ میں سرسری طور پر آپ کے سامنے بولنا شروع کروں گا۔ پارے کا نام ہے وما ابرئ، ہر سال آپ سنتے ہیں۔ اردو میں اگر کوئی اس کا معنی کرنا چاہتا ہے، اس کا اردو معنی ہے میں پاک نہیں بتاتا، میں اپنے آپ کی تعریف نہیں کرتا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ابھی بولے نا تو بولو ان کو، عربی میں آپ بات کرنا چاہو یہ جملہ بولو، وما ابرئ نفسی، میں بھی گنہگار ہوں جی، یہ بولو میں بھی گنہگار ہوں، میرے اندر بھی گناہ ہیں۔ اس موقع پر آپ یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں، عربی کا جملہ وما ابرئ نفسی۔ ساری دنیا میں سب سے اچھی عربی لینگویج کون سی ہے جانتے ہیں؟ قرآن کی۔ عربک میں اتھینٹک قرآن ہے، جو قرآن میں ہے وہی عربی ہے ساری دنیا کے اندر۔ اگر آپ قرآن کی عربی کسی سے بات کریں گے نا، کسی کی مجال کی وہ اس میں کوئی غلطی نکالے۔ وما ابرئ کا معنی یہی ہے میں پاک نہیں بتاتا ہوں۔ کچھ دیر بعد میں آؤں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ کس نے کہا، کیوں کہا، کس کس کی طرف یہ قول منسوب ہے، اس لیے کہ سرسری طور پر ہم چل رہے ہیں۔ دوسرا آج کا جو مضمون ہے بڑا اہم مضمون ہے، کسی کی بھی نظر کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ مضمون کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ساری حدیثیں نوٹ کی ہیں، الحادیث الصحیحہ میں ہے 1240/9 حدیث کا نمبر ہے۔ اللہ کے نبی کا جملہ ہے قد تدخل الرجل العین فی القبر، کبھی کبھی نظر آدمی کو قبر میں پہنچاتی ہے، کبھی کبھی نظر آدمی کو، یہ میرے نبی کا جملہ ہے، آپ اسے سیریس لیجئے گا اللہ کی خاطر۔ کبھی کبھی نظر سے آدمی مر سکتا ہے، قبر میں جا سکتا ہے۔ الحادیث الصحیحہ 1240/9 حدیث کا نمبر ہے۔ آج ایک بڑے نبی نے، بہت بڑے پیغمبر نے اپنے بچوں سے ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، اور جملہ میں نے اس سے پہلے پڑھا ہے، ایک بار اور پڑھتا ہوں۔ وقال یا بنی، کہا اے میرے جگر کے ٹکڑوں، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے نہیں جانا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بہت سارے دروازے ہیں، الگ بڑھ جاؤ، الگ الگ دروازے سے اندر جاؤ۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، ہم احتیاط برت سکتے ہیں مگر میں اگر اللہ کچھ تکلیف دینا چاہتا ہے میں نہیں بچا سکتا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کا ہے، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہر بھروسہ رکھنے والے کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کون سے نبی نے کہا یہ؟ سب معلوم ہے، تفسیر کی کیا ضرورت ہے۔ ایک دعا دے دیتا ہوں میں، ایک بہن نے 10,000 روپے مجھے دیے ہیں،
ان بچوں کو دینے کے لیے۔ ایک بہن نے 10,000 روپے مجھے بھیجے ہیں ان بچوں کو دینے کے لیے۔ آپ کو تعجب ہوگا، یہ جو میں بچوں کو لے کے چل رہا ہوں نا، یہ بہن امریکہ میں رہتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں وہ ہیں اللہ آباد رکھیں، اللہ خوش رکھیں، ہر پریشانی سے اللہ ان کو دور رکھیں۔ سبحان اللہ، دنیا میں لوگ دیکھ کر اس چیز کو بہت چاہ رہے ہیں کہ بچے مسجد میں رہیں۔ ہاں ایک گزارش ہے والدین سے، بچے ہیں، آپ جب بچوں کو لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ بٹھائیے گا۔ جی سمجھے آپ بچوں کو لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ رکھیے گا، ساتھ میں نماز پڑھائیے، بازو بٹھائیے، درس جو بول رہے ہیں سننے کے لیے بولیے۔ وہ ادب الگ ہے، وہ ادب الگ ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے بچوں کو، سارے بچے مل کر شرارت کریں گے، یقین مانیں حافظ صاحب تو ماشاءاللہ مضبوط ہے حفظ، ان کی جگہ پہ میں رہوں گا نا تو روز غلطیاں کروں گا، ڈسٹرب ہو جاؤں گا میں۔ اس لیے ماں باپ سے میری یہ گزارش ہے اور وہ بہن کے لیے دعا ہے۔ جیسے آپ نے کہا الحمدللہ ابھی یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے بول رہے ہیں، سبحان اللہ، نظر لگنے کا ڈر ہے۔ میں نے اس سے پہلے درسوں میں کہا ہے اگر اللہ نے مجھے موقع دیا، آپ کی بات پر میں چل رہا ہوں، یہ دوسرا آج کا مضمون ہے، نظر لگ سکتی ہے۔ آیت نمبر 67 سورۃ یوسف کے اندر ایک آیت ہے، آج میرے دل کے بڑے قریب ہے۔ میں آیت کا چھوٹا ٹکڑا پڑھتا ہوں، آج یہ بھی ایک مضمون ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم پر ایک عالم ہے۔ کیا جملہ ہے اللہ کا؟ کوئی دنیا میں ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، وہ متکبر ہے، وہ جاہل ہے۔ وہ اگر کوئی ایسا بولتا ہے وہ متکبر ہے، وہ جاہل ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اس کی تفسیر میں ایک تابعی ہیں حسن بصری رحمہ اللہ، اس کی تفسیر کرتے ہیں کتنا اچھا جملہ ہے، دیکھو لَيْسَ عَالِمٌ إِلَّا فَوْقَهُ عَالِمٌ، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے اس کے اوپر ایک عالم اللہ نے رکھا ہے، اس سے بھی بڑا عالم ہے وہ، سبحان اللہ۔ لَيْسَ عَالِمٌ إِلَّا فَوْقَهُ عَالِمٌ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہاں تک کہ یہ سلسلہ جاتے جاتے اللہ کے پاس جانتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی علم کا کسی کو تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی چیز بول کر بات آگے لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ۔ میرے استاد ہمیشہ کلاس میں بولتے تھے علم کسی کی میراث نہیں ہے۔ کیا جملہ؟ کیا مطلب اس کا؟ جی علم کسی، بڑا اچھا جملہ، اللہ ہمارے اساتذہ کو اچھا رکھے، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بڑی بڑی باتیں بول دیتے تھے وہ۔ باپ اگر عالم ہے اس کا علم میراث میں بیٹے کو نہیں ملے گا، بیٹے کو بھی محنت کرنی پڑے گی تبھی جا کر بیٹا بھی عالم بنے گا، یہ وراثت میں شفٹ نہیں ہوگا۔ جیسے باپ یہ کروڑ روپے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ کروڑ روپے بیٹے کو اور تقسیم ہوتے ہیں، ویسا علم کبھی نہیں آئے گا، سبحان اللہ۔ میں اس آیت کو پڑھتا ہوں، مجھے سامنے دیکھتا ہوں آٹو چلانے والے ان کے بچے مدنی علماء ہیں، ترکاری بیچنے والے ان کے بچے مدنی علماء ہیں۔ کہاں سے بچے نکلتے ہیں 20 سال 16 سال تک غیر مسلم رہتے ہیں، بعد میں مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں جا کر مدینہ یونیورسٹی کے وہاں جا کر پرنسپل بن جاتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کے بچے، ایک بچہ بھی عالم نہیں بنتا۔ دیکھا آپ نے؟ ارے بھائی ہاں نہ دو میں سے جواب دو۔ علم کسی کی میراث نہیں ہے، اللہ جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا، جو محنت کرے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ ساتھ میں ایک چیز دماغ میں رکھ لیجئے، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ، میں 30 سال علم حدیث پڑھا۔ کتنے سال؟ 20 سال ادب پڑھا، 10 سال حدیث پڑھا۔ میں نہیں سمجھ میں آیا، 20 سال میں صرف ادب پڑھتا رہا، ادب۔ اگر علم کے اندر حلم نہیں ہے، علم کے اندر تربیت نہیں ہے، علم کے اندر ادب نہیں ہے، تو پھر وہ علم نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالی ہمیں علم تربیت کے ساتھ دے، اللہ تعالی ادب کے ساتھ اللہ تعالی فرمائے۔ امام شافعی کا ایک قول ہے، اس میں بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں، اگر یہ غلطی ہمارے اندر پائی جاتی ہے اللہ کے لیے غلطی دور کر لیجیے انشاءاللہ۔ امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ، علم کے 3 اشبار ہیں، انگوٹھے سے لے کر انگلی تک ہے نا، اس کو شبر بولتے ہیں عربی میں، اردو میں اس کو بالش کہتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟
اس کے اوپر کوئی قبر نہیں ہونی چاہیے، یہی بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ امام شافعی کہتے 3 بالش ہے علم۔ پہلے جو علم حاصل کرتا ہے نا، امام شافعی کہتے وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ تکبر، اسے حدیث نہیں معلوم، مجھے معلوم ہے، اسے یہ نہیں معلوم، مجھے معلوم، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ میں ایسا دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوانوں میں، نوجوانوں میں شروع میں علم کا کبر آ جاتا ہے، الگ ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے آتے ہیں، الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام شافعی کہتے ہیں دوسرا جب اور علم حاصل کرے گا اور زندگی کے کچھ سال لگائے گا نا، اس میں تواضع آئے گا۔ کیا آئے گا؟ تواضع کا مطلب نرمی، جھک جائے گا۔ سبحان اللہ، جھک جائے گا۔ میں نے کئی جگہ ایک مثال دی ہے، آج ایک مثال دے کر آگے چلتا ہوں۔ شیخ وصی اللہ عباس صاحب کو جانتے ہیں؟ شیخ وصی اللہ عباس صاحب کو جانتے ہیں؟ کون نہیں جانتے ہیں اس مجلس میں؟ اٹھاؤ، اب ہاتھ اٹھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ ایک ہندوستانی ہیں، ماشاءاللہ سعودی عرب میں پڑھے، ڈاکٹر بنے، اور اچھی بات یہ ہے ان کے 3 شاگرد مکے کے امام ہیں۔ اب 50 سال کے قریب ہو گئے یہ ام القرا یونیورسٹی میں حدیث پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں۔ مکے میں جو یونیورسٹی ہے، مدینے میں نہیں، مکے کی جو یونیورسٹی ہے ام القرا، اس کے شیخ الحدیث ہیں یہ۔ جب پہلی بار میں حج کو گیا 2008 میں، مطاف میں ان کا درس تھا، مطاف میں جہاں لوگ طواف کرتے ہیں نا، اس کے اندر ان کو درس میں رکھا گیا تھا۔ بہت بڑے عالم ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے وہ ایک انڈین ہیں، ان کے شاگرد مکے کے امام ہیں۔ ایک شاگرد بنگلور کو آئے تھے، انہوں نے فون کر کے کہا، وہ شاگرد آ کر 4 مینار میں نماز پڑھا کر گئے۔ مکے کا امام 4 مینار میں، وہ شاگرد ہیں ان کے، جس کے شاگرد مکے کے امام ہوں وہ حج میں گئے۔ وہ کرناٹکا کا ایک نوجوان ان کے ساتھ لگ گیا۔ پہلے تو شیخ نے دعا دیا، اللہ نے بوڑھے کو سہارے کے لیے نوجوان کو بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ حج کے اندر مزدلفہ میں خاص کر پیشاب کی سخت ضرورت پڑتی ہے اور لائنیں بڑی لمبی ہوتی ہیں۔ شیخ 80 کے اوپر، یہ نوجوان جلدی گئے، ایک حمام پکڑے، ذرا صاف کیے، شیخ کو بھیجے۔ شیخ فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد شیخ پورا حمام دھوئے، واپس وہ جو جگ تھا، جو بھی تھا وہاں، اسے بھرے، باہر نکل کر بولے بھائی یہ بوڑھا آدمی اتنا ہی دھو سکا ہے، میں فارغ ہو گیا ہوں، آپ کو بھی ضرورت رہے گی، آپ بھی فارغ ہو جاؤ۔ اسے بولتے ہیں عالم، اس کو بولتے ہیں عالم۔ یہ تواضع، یہ علم کے ساتھ حلم۔ اللہ ہمیں ویسا بنائے، اللہ ہمیں ویسا بنائے۔ اگر دوسرا بالش ہمارے اندر آ جائے نا، یہ تواضع آ جائے گا۔ اللہ ہمارے نوجوانوں میں لے کر آئے، سبحان اللہ۔ اچھا، اس کے بعد اور علم حاصل کریں گے آپ نے 100 کتابیں لکھ دی، 200 کتابیں لکھ دی، بہت پڑھے، تو امام شافعی کہتے ہیں اس کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے، میں عالم ہی نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ کیا بولتے ہیں وہ؟ جی، یہ ہے بڑے علماء کے اقوال۔ اللہ ہمارے اندر علم بھی لے کر آئے، ساتھ میں اللہ ادب بھی لے کر آئے، اللہ ہمارے اندر احترام بھی لے کر آئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آج کا یہ 3 مضمون ہے۔ معافی کے ساتھ آپ لوگوں نے مجھے حکم کیا پہلے پورا بول دو، میں بیچ میں ذرا جو ضروری ہے وہ بول کر میں بات آگے لے کر جا رہا ہوں۔ 4 مضمون آج کا بڑا اچھا مضمون ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ وہی آیت میں نے آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اے میرے بچوں، قَالَ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا، جاؤ دیکھو، فَتَحَسَّسُوا مِن یوسف کو ڈھونڈو، ان کے بھائی کو ڈھونڈو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اس لیے کہ کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ پورے قرآن کی بڑی اچھی آیت ہے میرے بھائی۔ اس میں اللہ نے اگر مجھے موقع دیا، میں ایک جملہ سوال کر لوں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، صرف سوال ہے میرا، آپ ڈھونڈتے رہیے۔ مایوسی ہے نا، مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ سمجھے آپ میرا جملہ؟ سمجھ رہے بھائی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، الکبائر، بڑے جو کبیرہ گناہ ہے نا، پہلا بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا بڑا گناہ ہے الامن من مکر اللہ، گناہ کرتے رہنا پھر بھی اللہ کے عذاب سے بغیر ڈرے کے زندگی۔ تیسرا کہتے ہیں والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہ ہے۔ میرا ایک سوال اب سارے بھائیوں سے ہے،
آخر میں اگر میں نہیں بولا تو مجھے پوچھ لینا، اگر کسی کو معلوم ہے تو بول دینا انشاءاللہ۔ مایوسی کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ کیوں کفر ہے؟ کیوں کبیرہ گناہ ہے؟ سوچیں، تھوڑی دیر سوچیں، ذہن پہ زور ڈالیں، ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کیا کوئی آدمی موت کی دعا کر سکتا ہے؟ کیا کوئی آدمی اپنے لیے موت کی دعا مانگ سکتا ہے؟ آج ہے نماز تراویح میں، اگر نہیں تو سن لیجئے یہ آیت کریمہ یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں۔ ربی، یہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا تو ہے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمہ، اللہ مجھے مسلمان بنا کر وفات عطا فرما، والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ کیا کوئی آدمی موت کی دعا مانگ سکتا ہے؟ جی، ہر سال بولا ہوں میں، ہر سال بولا ہوں، آگے بڑھ جاؤں؟ آگے بڑھ جاؤں؟ ارے بھائی کچھ تو آگے پورا ایک بار کور کر لوں، کیا بولتے ہیں، انشاءاللہ کور کر لوں۔ چلیے آیت نمبر 106، آیت نمبر 106، یہ بھی ایک سوال ہے، سب سے سوال ہے، سارے مسلمانوں سے سوال ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں وہ مشرک ہیں۔ کیا آیت ہے؟ مجھے لگتا ہے ٹھنڈے پڑ گئے آپ لوگ، میں سوچتا ہوں ایک دم سنجیدگی سے درس دے کے چلے جائیں گے، مگر پھر تمہارے چہروں کو دیکھتا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو پھر ٹھہرنا پڑتا ہے، پھر بولنا پڑتا ہے مجھے۔ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ مشرک ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ کون ہیں یہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مشرک ہیں؟ آیت نمبر 106، موقع ملا تو بات کریں گے اس پر انشاءاللہ تعالی۔ سوچتے جائیے، چھوٹ جائے گا، بہت کچھ چھوٹ جائے گا، دماغ میں رکھیے گا۔ آیت نمبر 108، جتنے دنیا میں دائی ہیں نا، سارے دائیوں کے لیے بڑی زبردست آیت ہے یہ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میرا راستہ یہ ہے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر میں جو دعوت کا کام کر رہا ہوں علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت میں دو باتیں آتی ہیں، جو بھی دائی ہے، جتنے بھی لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو ان کے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ اور بصیرت کے اندر کتنی چیزیں آتی ہیں؟ کتنی چیزیں؟ نہیں بھائی میں بھی تھک جا رہا ہوں، نہیں جواب نہیں آ رہا مجھے، ریسپانس نہیں آ رہا ہے مجھے۔ آج 20 منٹ میں درس ختم کر لیتا ہوں آج انشاءاللہ۔ کتنی چیزیں آتی ہیں؟ دو۔ کیا ہیں دو چیزیں؟ جی یہ کیے نکال لیتا ہوں، چلو ووچر، شاید یہ ووچر کام کرے گا آپ کے لیے۔ سارے دائیوں میں دو باتیں ہونی چاہیے، آج قرآن کی آیت ہے، اور وہ بصیرت کے دو معنی ہیں جو ابن کثیر نے بیان کیے رحمہ اللہ۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرا بھی یہی راستہ ہے اور قیامت تک آنے والے جتنے لوگ میری اتباع کر رہے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ جو بھی دائی ہیں بصیرت کے ساتھ دعوت کا کام کریں، اور بصیرت میں کتنی باتیں؟ دو باتیں۔ کوئی ایک آپ میں سے بتا دے؟ جی علم اور صبر، اللہ جزائے خیر دے عبدالعظیم صاحب آپ کو۔ آپ نے کہا ماشاءاللہ، میرے 20 سالوں میں عبدالعظیم صاحب پہلے مجھے میرے علم کے مطابق پہلی بار کہے ہیں، اس سے پہلے بھی بولے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ جزائے خیر دے۔ ان کے بھائی، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی سلیم بھائی مدنی عالم ہیں، بہت اچھے عالم، حائل میں رہتے ہیں، اللہ آپ کے بولنے کو قبول فرمائے، آمین۔ میں ابھی بولوں یا آخری میں بولوں؟ یہ دو چیزیں، ہاں وعدہ خلافی کر رہے ہیں، کل بولے پورا بولو، آج بول رہے ہیں ابھی بولو، یہ کیسی قوم ہے، اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ جی چلیے آگے بڑھوں، آخری میں ہی رکھیں گے، سسپینس میں رکھتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جی آخری کے لیے بہت کچھ ہے، میں کیا کروں، آپ نے جو کہا ویسی تفسیر چل رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک سورہ ہے 40 پر 3 آیتیں، کر لیتے ہیں جو ترتیب بنائے عمل کرتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الرعد، پوری سورت آپ نے سنی ہے الحمدللہ۔ میں نے ایک بار یہ تفسیر دے رہا تھا، میں بجلیاں چمک رہی تھی
اور آپ کو معلوم ہوگا گزشتہ سال ہم نے صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھی تھی. کون سے دن پڑھے معلوم؟ کون سی تراویح کو پڑھے؟ جی ہم لوگ ایک دن جو ہے صلاۃ الاستسقاء بھی پڑھے گزشتہ سال. کون سے دن پڑھے یہ؟ جی کیا کہ ایک بولے جمعہ کا دن، کتنے جمعہ ہی جی؟ جی سبحان اللہ. چلیے مکمل وقت ضائع ہو رہا ہے انشاءاللہ. اس پوری سورت کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہیں. پہلے میں اسے چھیڑ لیتا ہوں بعد میں. پہلی بات اتنی اچھی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے، خالی میرے تمہارے لیے نہیں. اور یہ آیت مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ اپنی زندگی میں بہت بولتے تھے، بہت بولتے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے، میں دیکھا نہیں آنکھوں سے، جو پرانا ہمارا پارلیمنٹ ہے وہاں پر ہر مذہب کی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے یہ سنا ہے ہمارے اساتذہ سے، یہ قرآن کی آیت وہاں کندہ کی گئی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ خود قوم اپنی حالت نہ بدلے. ڈاکٹر اقبال نے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اللہ بھی نہیں بدلے گا. اللہ اکبر. آج نماز تراویح کی آیت ہے. اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بڑا اچھا جملہ ہے. خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملے گا. میرے بھائیوں بہت ٹینشن ہے دنیا میں، بہت بے چینی ہے دنیا میں. شاید میں زندگی میں کسی کو ملا ہوں جو پریشان نہیں. الگ الگ قسم کی پریشانیاں ہیں، مالدار کو الگ، غریب کو الگ، بیمار کو الگ، صحت مند کو الگ، عورت کو الگ، مرد کو الگ، باپ کو الگ، بیٹے کو، ساری دنیا پریشان ہے. اور میرا رب کہتا ہے یہ پریشانی دور کرنا چاہتے ہو نا، میرے ذکر میں آ جاؤ، میرے ذکر میں آ جاؤ. میں ایک بڑے عالم سے، مدنی عالم سے سنا، میرے دل کو چھو گیا. جو کہیں جہاں میں اما ملا، جو اما ملا تو کہاں ملا. جی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا امن کو، سکون کو. یہ پوری دنیا میں میں ڈھونڈ رہا تھا سکون، تو کہتا شاعر جو کہیں جہاں میں اما ملا، یہ اما ملا تو کہاں ملا. جی میرے کیا بولتے ہیں، میرے ایسے جسم کو جو گنہگار ہے تیرے بند عفو نواز میں اللہ، تیرے دربار میں آ کر، تیری مسجد میں آ کر اللہ میرے جسم کو سکون ملا ہے. اللہ یقین مانیے اللہ نے جو کہا وہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سجدے میں رکھ دیجئے سر. جتنا ٹینشن ہے اتنی دیر سر رکھیے، انشاءاللہ تمہارا ٹینشن اگر دور نہیں ہوگا نا، انشاءاللہ آپ جو بولے ہو. میرے رب نے اسے چیلنج سے کہا الا الا. جملہ کیسا ہے دیکھو، خبردار بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی تمہیں اطمینان ملے گا. جی اس پر اگر بولنا چاہوں ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے علماء بولے ہیں. اس کے بعد میرے بھائی زندگی میں ترقی چاہتے ہو؟ چاہتے ہو ترقی؟ چاہتے نہیں چاہتے؟ ایک اصول میرے رب نے دیا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. اگر ہمیشہ میرا شکریہ ادا کرو گے میں مزید دوں گا، ترقی دوں گا. لئن شکرتم. بڑے ناشکرے ہیں ہم، بڑے ناشکرے ہیں ہم، یقین مانیے بڑے ناشکرے ہیں. سبحان اللہ. ہم لوگ چھوٹی موٹی تکلیفوں میں کبھی کبھی بول دیتے ہیں ہم کیا بگاڑے، کیوں ہمیں یہ آ رہا ہے. ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ آ رہا نہیں ہے ذہن میں خیال. دوسرے کو دیکھتے ہیں ہمارے سے 100 گنا زیادہ پریشان ہے. اگر زندگی میں ترقی چاہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرو. کام ہوا تو میں نے ہمیشہ کہا ہے ایک دعا پڑھو، کام نہیں ہوا تو ایک دعا پڑھو. کام ہو گیا تو کون سی دعا پڑھنا؟ جی کام نہیں ہوا تو کون سی دعا پڑھنا؟ آپ ایک کام کے لیے گئے، آپ کا کام ہو گیا، کون سی دعا پڑھیں گے آپ؟ کام نہیں ہوا کون سی دعا پڑھیں گے آپ؟ جی آپ ہی بول دو، وقت پورا ہو رہا ہے. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. شکر ہے اس اللہ کا، اس کے کرم سے اللہ میرے نیک کام مکمل ہوتے ہیں. کام نہیں ہوا، اب گئے، کام نہیں ہوا، کون سی دعا پڑھیں گے آپ؟ کون سی دعا پڑھیں گے؟ الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ. کام ہوا تو بھی تیرا، یعنی ہمیشہ ہماری زبان پہ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہو. آج ایک آیت کریمہ ہے اور بہت سارے باتیں ہیں جو میں نے مختصر تمہارے سامنے کہی ہیں. پوچھوں یا میں ہی میرے طرف سے کچھ بول کر نکل جاؤں انشاءاللہ؟ جی میں اپنی طرف سے بول دوں، پھر نہیں بولنا. وہ دوسرا والا بڑا اچھا تھا، وہ بولنا تھا. بعد میں آتے ہیں کھڑ کے بولتے ہیں، وہ بولتے تو آج بڑا اچھا تھا بول کر. جی کوئی ایک چیز آپ بولیے آپ کی طرف سے.
نظر. پیچھے سے ایک جواب آ رہا ہے نظر پر بولیے بول کر. نظر پر بولوں یا کوئی دوسرا؟ مایوسی. 2. تیسرا مومن ہو کر مشرک کیسے ہوتے ہیں؟ 3. ماشاءاللہ. ہاں آپ سب کے ذہنوں میں میرا کام تو کر دیا سید بھائی. سب کے ذہنوں میں جو ہے کیوریاسٹی بولتے گا بھائی انگلش والے لوگ برابر وہ ڈال کر چھوڑ دیا میں. آپ دیکھ لو ابھی جا کر کیا بولے. موت کی دعا مانگ سکتے ہیں کیا؟ ماشاءاللہ. جی ہاں آپ کو بھی معلوم ہے مجھے بھی معلوم ہے اتنے پہ ہم بول نہیں سکتے ہیں. میرے دل کے جو قریب ہے میں اس پر بول دیتا ہوں. نظر والے لوگ جو ہیں معاف کرنا مجھے. میں ایک چیز بول کر دیکھتا ہوں ٹائم رہا تو آگے جاتا ہوں ورنہ درس ختم کر لیتے ہیں. اور کل سے یہ بھی آپ کو بتا دوں کل یا پرسوں سے انشاءاللہ وتر میں ذرا دعا لمبی ہوگی اس لیے کہ یہی صحابہ سے ایسے ہی ثابت ہے سلف سے ایسے ہی ثابت ہے. تو ہمارے مزید 5 منٹ کم ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کل کے بعد میرے درس میں بھی میں تھوڑا وقت انشاءاللہ آپ کی خاطر کم کروں گا. سوچ لیجئے انشاءاللہ کیا یہ سلسلہ صحیح ہے یا پھر میرا پرانا والا سسٹم 1 یا 2 پہ ذرا اچھا بول کر ایک بات ختم کرنے پر صحیح ہے. آپ سوچ لیجئے گا. پہلی آیت جو ہے نا میں اس پہ کچھ باتیں بولوں گا 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی. وقت رہا تو آگے جائیں گے. وما ابرئ نفسی میں اپنے آپ کو پاک نہیں بتاتا ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی بے شک جو نفس ہے برائی پہ ابھارنے والا ہے سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے بڑا مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. میرے ساتھ رہو انشاءاللہ. یہ کس نے کہا ہے؟ کس کی زبان سے نکلا؟ جزاک اللہ خیر. 2 لوگوں کی طرف مفسرین کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ جملہ جس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام. میرے ساتھ رہو میرے بھائیوں بہت بڑی بات ہے. میرے ساتھ رہو بہت بڑی بات ہے. حضرت یوسف نے کہا علیہ السلام میں حالانکہ یہ کب بولے معلوم؟ یوسف علیہ السلام کو زنا کے لیے ابھارا گیا. زنا نہیں کیے جیل میں ڈالا گیا. جیل میں رہے سبحان اللہ. اور جیل میں جب تھے تو بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب کی تعبیر کے لیے ایک آدمی آیا حضرت یوسف علیہ السلام سے. انہوں نے تعبیر بیان فرمائی 7 سال ایسے رہیں گے 7 سال ایسے رہیں گے. پھر بادشاہ نے کہا اس آدمی کو بلاؤ میں اسے ملنا چاہتا ہوں. تب یوسف علیہ السلام نے شرط لگائی میں جو جیل میں ہوں ایک وجہ سے ہوں مجھ پر ایک الزام ڈالا گیا ہے. جب تک یہ الزام مجھ سے نہیں ہٹایا جائے گا اس وقت تک میں باہر نہیں آؤں گا. آپ سبھی لوگ اسے جانتے ہیں سبحان اللہ. تب وقال الملک ائتونی به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك جب بلانے والا آیا قاصد تو کہا جاؤ تمہارے بادشاہ کے پاس. قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن جا کر پوچھو وہ عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. سبحان اللہ کیا خوبصورتی تم دیکھو گے دنیا میں. کیا یہ ڈھکوسلی یہ بناوٹی خوبصورتی دیکھو گے جنہیں دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی. قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن سبحان اللہ. اس کے بعد کہتے ہیں بادشاہ نے بولا تب تک بادشاہ کو بھی معلوم نہیں یہ قصہ کیا ہے. بادشاہ نے بلایا ساری عورتوں کو کھڑا کیا. اس میں سے جو قالت امرأۃ جو مین عورت تھی اس کا جو جملہ ہے قرآن مجید میں الآن قرآن آپ نے سنا ہے حس حس الحق آج حق واضح ہو گیا ہے. انا راوتہ ایک عورت بول رہی ہے میں نے بہکایا تھا ان کو. یوسف کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. انا راوتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین اور یوسف سچے تھے. سب کے سامنے واضح ہو گیا. یوسف علیہ السلام بری ہو گئے. اس کے بعد حضرت یوسف یہ کہہ رہے ہیں میں بھی گنہگار ہوں میرے اندر بھی نفس امارہ ہے میں اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں دکھاتا ہوں. اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تھا سبحان اللہ میرے تمہارے لیے عبرت ہے ہمیشہ یاد رکھا جائے یہ جملہ. یہ تفسیر سمجھ میں آئی. دوسرا سبحان اللہ یہ جملہ میرے اور آپ کے لیے اچھا ہے. یہ دوسری بات بعض علماء کہتے ہیں یہ جملہ وہ عورت نے کہا تھا جو بہکائے تھے نا عزیز مصر کی بیوی ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا. وہ اگر جملہ آپ لیتے ہیں اس میں کچھ باتیں مجھے اور آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. انہوں نے کہا کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا. یاد رکھو آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے اس دنیا میں نا 3 وجہ سے کرتا ہے. 3 وجہ سے. کتنے؟ ایک وجہ ہے ابھی میں بہت سارے وجہ بول دیا اور اس میں شاید آج آئے گا نہیں آئے گا وہ مجھے معلوم بھی نہیں ہے. پہلی وجہ یہ شیطان ہے ہمارے ساتھ اللہ نے لگایا ہے. جیسے خون دوڑتا ہے رگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسے شیطان دوڑ رہا سبحان اللہ. اس وجہ سے ہم گناہ کرتے ہیں. چلو رمضان میں شیطان
بند ہے، مان لیتے ہیں۔ دوسری وجہ، ہر انسان کے دل میں اللہ نے دنیا کی محبت ڈالی ہے، یہ دنیا کی محبت آدمی کو گناہ پہ ابھارتی ہے۔ تیسری وجہ، ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفس رکھا ہے، اس نفس کا نام ہے نفس امارہ۔ کیا نام؟ یہ تین وجہ سے، ایک وجہ تو چلو بند ہے، دو تو لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو گے رمضان میں بھی کچھ لوگ گناہ میں لگے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ اور میرے نبی نے ایک جملہ کہا وقت کی قلت کی بنیاد پر، یہ جملہ بول کر اگر اپنے نفس کو دبا کے رکھنا ہے، نفس کے اوپر قابو پانا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک دعا اللہ کے نبی نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بولتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور دعوت کا کام کرنے کے لیے جو دو باتیں ہونی چاہیے، ایک بار پوچھ کر اپنا درس انشاءاللہ میں ختم کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کی تقریر میں کہہ رہے ہیں، ساری دنیا میں سب سے بڑا مجاہد کون ہے جانتے ہیں؟ ساری دنیا کا سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من جاہد نفسہ، جو اپنے آپ سے لڑتا ہے، جو اپنے آپ سے جہاد کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ بقیہ جو زندگی رکھا ہے، اللہ ہمارے نفس سے امارہ کو مار کر، اس کے اوپر غلبہ پا کر اللہ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا نبی نے سکھائی ہے نفس کو دبانے کی، میں پوچھوں گا نہیں، سوال نہیں کروں گا، میں ہی بول دیتا ہوں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ کثرت سے مانگو یہ دعا، نفس کو اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو تو تقوی عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا، میرے نفس کو ہمیشہ پاک و صاف رکھ۔ یہ پہلی آیت سے جڑی ہوئی کچھ باتیں جو میرے لیے بھی ضروری ہیں اور آپ کے لیے بھی ضروری ہیں۔ سوال دوبارہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، دائی جو بھی دعوت کا کام کرتا ہے بصیرت کے ساتھ کرنا چاہیے، اور بصیرت میں دو باتیں ہیں۔ جی آپ میں سے کسی کے ذہن میں آئی باتیں؟ جی عبدالعظیم صاحب نے بتایا ہے، مگر وہ نہیں ہے، دوسرا ہے یہ، بول دیں انشاءاللہ، درس ختم کر لیتے ہیں۔ دو باتیں ہونی چاہیے، علم اور حکمت۔ چلیے میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ، غور سے سنا، آپ جواب نہیں دے سکے نا، ابھی میں بول رہا ہوں، اسے ذہن میں بٹھا لیجئے انشاءاللہ۔ جو بھی دائی دعوت کا کام کر رہا، میں دعوت کا کام کر رہا ہوں، جو بردر دعوت کا کام کر رہا ہے، جو بھی عالم دعوت کا کام کر رہا ہے، دو چیزیں ہو اس میں، اس کو دونوں کو ملا کر اللہ نے ایک جملے میں کہا، وہ ہے بصیرت۔ دو چیزیں کیا ہے؟ بدلیل شرعی و برہان عقلی۔ جی ہاں، یہ ہے جملہ جو ابن کثیر نے لکھا ہے۔ دو دلیلیں کیا ہیں؟ قرآن و حدیث کی دلیل ہو اس کے پاس، ٹھیک ہے، اگر وہ دعوت کا کام کر رہا ہے کیا ہونا چاہیے؟ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اسے بولتے ہیں شرعی دلیل، ساتھ میں عقلی دلیل بھی ہو۔ عقلی دلیل بھی ہو، اگر کوئی کراس کوشچن کرے، کوئی خلاف کوشچن کرے، ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ، دائی کے پاس عقلی دلیل بھی ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام سے، کیا نام تھا اس کا؟ نمرود، کون؟ ابراہا نمرود کون تھا؟ برابر، نمرود نے کہا نہیں میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں، تو مار دیا اس نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عقل سے دلیل دی اسے۔ اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ نہیں ہے میرا رب مشرق سے سورج نکال کے مغرب میں غروب کرتا، تو ایک کام کر، تو ادھر سے نکال کر ادھر غروب کر، سبحان اللہ، ادھر سے نکال۔ یہ عقلی ہے۔ برجستہ طور پہ اللہ ہمارے دائیوں کو دونوں دلیلیں عطا فرمائے، اللہ شرعی دلیل بھی عطا فرمائے، اللہ عقلی دلیل بھی عطا فرمائے۔ آئندہ سے اگر کوئی تمہیں پوچھے دائی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، بصیرت کا معنی کیا ہے، آپ اس تک پہنچا دیجئے انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ بیٹھ جائیں، پوری دعا ہونے تک، بچے آپ بھی بیٹھ جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ بابا 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 جی ہاں، آپ بیٹھ جائیں انشاءاللہ، دعا ہے۔ آ جاؤ جی، آ جاؤ، آ جاؤ۔ یہ بچہ 3 دن پہلے میں ایک دعا بولا تھا نا 8ویں پارے میں، وہ بچہ یاد کر کے آ گیا ہے جی۔ یہ بچہ دعا پڑھنا چاہتا ہے، 1-2 منٹ سن لیں، اس کی ہمت افزائی ہوگی بچے کی انشاءاللہ۔ اچھا، یہ دعا کس کے لیے جانتے ہیں؟ حفاظت کے لیے، بولا نہیں میں، انسانوں میں اور جنوں میں جو شیاطین ہیں نا، ان کی حفاظت کے لیے۔ سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين ودنياي وأهلي ومالي. اللهم إني أسألك العفو والعافية
في الدين ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن يميني ومن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ماشاء اللہ بولو. آج ہی نظر کی دعا سنیں. پہلے بارک اللہ بولو. کیا بولو؟ بارک اللہ. سچ بولو. اتنے بڑے لوگ بیٹھے نا, کتوں کو یاد ہے جی؟ کتنے یاد کرے؟ ہاتھ اٹھاؤ جی. اس میں جی یہ تلف یاد کر کے آیا ہے. کون یہ تلف یاد کر کے آیا؟ ان کے ابا ہیں؟ آ جاؤ سامنے ہو, سامنے ہو. ماشاء اللہ. جب تک ماں باپ کی محنت نہیں ہوگی بچے یاد نہیں کریں گے. اچھا یہ بھی ہے. آپ یہ تلف سے تلف ہے یہ. جی ہاں. کہاں لے کر گئے تھے؟ پیشاب آ گیا. ایک ایسی ضرورت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں. جی سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ہمارے کئی سامنے کے ساتھیوں کا یہ کہنا ہے یہ بچہ پوری طرح بھی پڑھتا ہے, پورے ڈسپلین کے ساتھ. اگر پورے مسجد رحمانی کا ڈسپلین کا ایوارڈ اگر دیا جائے بڑوں کو چھوٹوں کو ملا کر تو اسے یہ بچے کو دینا چاہیے انشاءاللہ. پڑھو بیٹے دعا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي. اللهم استر روعاتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي عن يميني وعن شمالي ومن خوفي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو ان کے بھی والد, کیا آپ کو میں کیا انعام دوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں. نہیں ان کے یہ بچے کے والد کہاں ہیں؟ آ جاؤ. سفیر بھائی آپ بھی آ جاؤ. ایک یہ دے دو یہ بچے کو. ماشاء اللہ بارک اللہ جی. بہت بہت مبارک ہو. جی سفیر بھائی کو یہاں بلا لو. اچھا ایک دیا لو سفیر بھائی کو. ماشاء اللہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو خیر و برکت دے انشاءاللہ تعالی. جی آمین آمین. یہ بچہ بھی بہت اچھا پڑھا. آپ بھی آ جاؤ. آ جاؤ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. جن کو بھی انعام دیا جا رہا ہے 1000 روپے وہ بہن کے جو 10,000 ہیں اس میں سے ان کو دیے جائیں گے انشاءاللہ ساتھ میں انشاءاللہ. دیکھو بولو رحمانی کو نماز کو 1000 روپے ملیں گے جی انشاءاللہ. کیا بھائی جگہ بس نہیں آتی. بارک اللہ فیکم. بہت خوشی ہوئی. یہ نارمل ہے بیٹا, جو انشاءاللہ آخرت میں اللہ دے گا نا وہ بہت بڑا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. دیکھ رہے ہیں پیچھے والی ٹیم کیسی ہے جی. ذرا آواز کرتی ہے ٹھیک ہے مگر آواز میں کتنا دم ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ خیر بیٹے. اللہ سے دعا کرو اللہ عز و جل ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. جی ابھی آ گیا ہے اور انعام آ رہا ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ. اور ایک کہاں ہے؟ چلو اسے اچھا فریم کر کو رکھو. بارک اللہ فیکم بیٹا. بارک اللہ. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ صرف یہ 2 بچے نہیں, اللہ ہمارے آنے والی اولاد ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. اللہ ان کو دین پر قائم رکھے. اللہ اس ملک کے فتنوں سے اللہ ہمارے بچوں کو بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اللہ ہمارے بچوں کو. اللہ تعالیٰ جو باقی رمضان ہے اللہ بحسن و خوبی نبھانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ایک باپ میرے سامنے بیٹھا ہے. جی ہاں اس کی 6 مہینے کی بچی ہے, آنکھوں کا آپریشن ہے. میں تیسری بار اعلان کر رہا ہوں اللہ سے دعا کرو اللہ ننھی بچی کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں جو گلے کے کینسر میں یا کینسر میں انہوں نے مجھے کہا اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عاجلہ کاملہ اللہ انہیں عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو, ڈاکٹر جاوید صاحب کو, جتنے لوگوں نے مجھ سے کہا ہے, سید ریاض صاحب جو بھی کہے ہیں اللہ سب کو اللہ شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.